نحمده نصلی علی رسولہ الکریم۔ بس میرے بھائیوں دوستوں، اللہ تعالیٰ نے میری آپ کی بلکہ پورے عالم اسلام کی پوری کامیابی پوری کے پورے دین میں رکھی ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، اللہ ہمارے خالق ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، اللہ ہمارے رازق ہیں، اللہ ہمارے حفیظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہمارا خالق نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہمارا رازق نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہمارا حفیظ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنایا، آسمان کو بنانے اور کھڑا کرنے میں کسی سے مدد نہ لی اور نہ ہی وہ کسی کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پہاڑ بنائے، ان پہاڑوں میں طرح طرح کی معدنیات، جمادات اور نباتات کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے سمندر بنائے، ان سمندروں میں طرح طرح کی مخلوقات جو منوٹانوں کے حساب سے کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں منوٹانوں کے حساب سے کھلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کے اوپر زمین کو بچھا دیا، زمین سے طرح طرح کے پھل فروٹ غلہ وغیرہ اگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے سورج چاند ستارے سیارے بنائے، سورج چاند ستارے سیارے روشنی دینے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے ہوا کو پیدا کیا، ہوا تیز یا سست چلنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اماں ہوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل کھلائے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں حفاظت کی اور نمرود کو مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرعون دشمن کے گھر میں پال کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستے بنائے اور اسی دریا میں فرعون کو غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے قارون کو زمین کے اندر دھنسایا اور موسیٰ علیہ السلام کو عزت بخشی۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو سانپ بنایا اور اسی سانپ کو واپس لاٹھی۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے مطالبے پر بڑی سی چٹان سے گابن اٹھنی کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چری کے نیچے سے حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے حضرت عزیر علیہ السلام اور اس کے گدھے کو 100 سال کے بعد واپس زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اصحاب کہف کو 309 سال کے بعد سلا کر بغیر کھائے پیے واپس زندہ کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 تلواروں سے حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غار کے اندر دشمنوں سے حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے ابو جہل کے ہاتھ کی کنکریوں سے کلمہ پڑھوا کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے دوزخ اور جنت کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ایک دن اس دنیا کے نظام کو درم برم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ایک دن اس تمام مخلوقات کو فنا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ایک دن اس تمام مخلوقات کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو تمام مخلوقات کی بولیاں جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو تمام مخلوقات کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو تمام مخلوقات کو سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو تمام مخلوقات کی تعداد کا علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو تمام مخلوقات کو روزی دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے محتاج ہیں۔ ہاتھ اٹھنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے محتاج، پاؤں چلنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے محتاج، آنکھ دیکھنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے محتاج، کان سننے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے محتاج، زبان بولنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے محتاج، دماغ سوچنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے محتاج، پانی پیاس بجھانے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے محتاج، روٹی بھوک مٹانے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے محتاج، مچھر کاٹنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے محتاج، چوری کاٹنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے محتاج، آگ جلانے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے محتاج، دن رات آنے جانے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے محتاج، سردی گرمی آنے جانے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے محتاج۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ عزت کے نقشوں میں ذلت دے، ذلت کے نقشوں میں عزت دے، بڑی کامیابی کے اسباب میں چھوٹی کامیابی، چھوٹی کامیابی کے اسباب میں بڑی کامیابی، حفاظت کے اسباب میں ہلاکت دے، ہلاکت کے اسباب میں حفاظت دے، نفع کے اسباب میں نقصان دے، نقصان کے اسباب میں نفع دے، ریت کے ایک ذرے سے بڑا پہاڑ بنا دے اور بڑے پہاڑ سے ریت کا ایک ذرہ، بارش کے ایک قطرے سے سمندر بنا دے اور سمندر سے بارش کا ایک قطرہ، ایک چھوٹی چونٹی سے بڑا ہاتھی بنا دے اور بڑے ہاتھی سے ایک چھوٹی چونٹی، کمزور سے طاقتور بنا دے اور طاقتور سے کمزور، انسان سے جانور بنا دے اور جانور سے انسان۔ یہ سب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔
ہم سب نے ایک عظیم کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے اور آپ کے دلوں میں آ جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی کامیابی اور غیروں کے طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی ناکامیابی کا یقین میرے اور آپ کے دلوں میں آ جائے۔ اس کلمے کی اتنی فضیلت ہے، اگر ایک پلڑے پر یہ کلمہ رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے پر ساتوں آسمان ساتوں زمین رکھ دیا جائے تو یہ کلمے والا پلڑا بھاری رہے گا۔ یہ کلمہ اتنا فضیلت والا ہے، اگر ایک 100 سالہ کافر اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک شخص 100 مرتبہ دن میں اس کلمے کو پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمکے گا۔ کلمہ پڑھتے ہی ہمارے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کا نور ہے۔ جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 2 پروانے عطا کرتے ہیں، ایک جہنم سے چھٹکارے کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ جو شخص 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں آپ کو اپنی ذمہ داری سے جنت میں اندر داخل کروں گا۔ ہم کسی کے وعدے پر اگر کوئی ہم زمین وغیرہ لیتے ہیں یا اور کوئی چیز، کوئی شخص ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ کوئی کسی کا ذمہ دار ہو جاتا ہے یا کوئی ہم سے وعدہ کرتا ہے، بڑا زمیندار یا بڑا پیسے والا بندہ، وہ ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں اس کے پیسے دوں گا آپ کو، یا کوئی بھی کسی چیز کی بھی ذمہ داری، تو ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ذات جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، سورج چاند ستارے سیارے دوزخ جنت، ہر چیز کو جو پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا خالق مالک ہے، وہ اس چیز کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، جب ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو اللہ ہم سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے دنیا میں کتنا وقت گزارا، تو ہم کہیں گے کہ یا اللہ آدھا دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، آدھا دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اتنے سے وقت میں آپ نے مجھے راضی کر دیا۔ تو اتنی چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات مانیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلیں۔ نماز کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہے۔ علم ہر مسلمان مرد عورت پر اتنا فرض ہے کہ وہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں پاکی ناپاکی، جائز ناجائز اور حلال حرام کی تمیز کر سکے۔ جو شخص علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں۔ ایک شخص علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ان کو جا کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے علم سیکھنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مبارک ہو، آپ جس راستے سے گزرے ہیں، جن درختوں سے گزرے ہیں، جن پتھروں سے گزرے ہیں، ان سب نے آپ کی مغفرت کی دعا کی ہے۔ اگر جو شخص علم سیکھتے سیکھتے فوت ہو جاتا ہے یا علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے، وہ علماء کرام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہم ذکر کرنے والے بن جائیں۔ ذکر کرنے والا زندہ کی مثال ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثال، ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثال ہے۔ 3 مسنون تسبیحات ہے، تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار۔ جو شخص صبح شام 100 مرتبہ ان کو پڑھتا ہے، صبح شام 100 مرتبہ، تو قیامت کے دن وہ ذاکرین میں اٹھایا جائے گا۔ جنت کے 8 دروازے، ایک خاص دروازہ ذاکرین کے لیے ہے۔ جو شخص 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں اتنا بڑا درخت لگ جاتا ہے، اگر عربی نسل کا گھوڑا 100 سال اس کے سائے میں دوڑے دوڑے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ہم چھوٹوں پر شفقت کریں، بڑوں کا ادب کریں اور علماء کرام کی قدر کریں۔ جو شخص چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور علماء کرام کی قدر نہیں کرتا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں، یعنی کہ میری امت میں سے نہیں۔ ہم جو کام کریں صرف اللہ کی رضا ہو، صرف اللہ ہی کی رضا ہو۔ چھوٹا سا چھوٹا ہم اگر کھجور کا ٹکڑا دیں اللہ کی رضا ہے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اسے بڑا چڑھا کر اور پہاڑ جتنا اجر و ثواب لکھ دیں گے۔ اگر جو شخص احد پہاڑ جتنا، احد پہاڑ کی سب سے بڑا پہاڑ ہے، تو احد پہاڑ جتنا سونا چاندی صدقہ خیرات کر دے، اگر اس میں ریا کری ہو، دکھلاوا ہو کہ مجھے میری واہ واہ ہو،
تو الٹا وہ اس کی پکڑ کا سبب بنے گا۔ اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ہے، ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی کہ لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جنہوں نے اپنے وقت کی نبی کی بات مانی وہ کیا کامیاب ہو گئے، جنہوں نے نہ مانی وہ ناکام ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال یہ دعوت چلائی، 950 سال دعوت چلانے کے بعد کل 80 سے 82 لوگ مسلمان ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ میں ڈالا گیا، اگر اس کے اوپر کوئی پرندہ گزرتا تو وہ بھی خاک ہو جاتا، ایک پرندہ گزرتا وہ بھی خاک ہو جاتا، جلتا نہیں گرتا نہیں، بالکل خاک ہو جاتا، ختم، اتنی بڑی آگ۔ اس وقت میں دو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے کہ اے ابراہیم تو کہ ہم اس آگ کو پانی میں ختم کر دیں یا اس آگ کو ہم ہوا میں ختم کر دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم خود آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ اتنا ان کا پکا یقین تھا، اتنا پکا یقین۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جائے، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ حضرت ابراہیم کو گرمی لگے، اتنی گرم بھی نہ سردی لگے، اتنی گرم بھی نہ ہونا کہ ان کو گرمی لگے۔ وہ آگ، اس آگ میں ایک جھرنا جاری ہو گیا اور ایک درخت لگ گیا۔ تو اتنی بڑی بات کیوں؟ ان کو یقین تھا کہ جو کچھ ہوتا ہے صرف اللہ کی رضا، اور کسی چیز کو کوئی طاقت نہیں ہے، صرف ان کو اللہ کے اوپر یقین تھا۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے بھی یہی دعوت دی کہ لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جنہوں نے ان کی بات مانی وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے نہ مانی وہ ناکام ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ایک کافر فوت ہو گیا نا، ایک کافر جب فوت ہو گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر رو رہے تھے۔ ایک صحابی تھا، اس نے پوچھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کافر ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کافر تھا اسی لیے تو رو رہا ہوں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا۔ وہ زندگی اتنی بڑی ہوگی، اگر اس پوری دنیا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور 1,000 سال کے بعد ایک پرندہ ہے اور ایک دانہ اٹھا کے جائے تو یہ رائی کے دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن وہ زندگی ختم نہیں ہوگی۔ اس وقت موت کو بھی موت آ جائے گی۔ جب موت کو موت آئے گی تو جہنم والوں کے پاس لے کے جائیں گے، موت کو دکھائیں گے کہ کیا آپ لوگ اس کو جانتے ہیں؟ تو وہ کہیں گے ہاں ہم تو ان کو جانتے ہیں، یہ تو موت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کی بدبختی، فرشتے کہیں گے تو ابھی موت کو بھی موت آ رہی ہے، تو وہ ہائے ہائے افسوس، ہائے افسوس کریں گے۔ پھر جنت والوں کے پاس لے کے جائیں گے، کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ وہ کہیں گے ہاں ہم تو اس کو جانتے ہیں، یہ تو موت ہے۔ تو کہیں گے کہ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، یہ زندگی آپ کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، موت کو بھی موت آ رہی ہے۔ اتنی بڑی بات میرے بھائی، موت کو بھی موت آئے گی۔ تو یہ چھوٹی سی زندگی اللہ کے احکامات مانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں کے پاس نہ جاتے، 100 مرتبہ جاتے، حتیٰ کہ ان کو برا بھلا کیا جاتا، ان کو پتھروں سے مارا جاتا، ان کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، ان کے اوپر کوڑا ڈالا جاتا، تو وہ پھر بھی لوگوں کے پاس جاتے، پھر بھی جاتے۔ اتنی عظیم ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے ہم کو بار بار دعوت دی۔ تو ہم کوشش کریں اللہ کے احکامات مانیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلیں۔ تو انشاءاللہ میں اسی کام کے لیے 4 ماہ میں نکلا ہوں اور پوری زندگی اس کام کو کرنے کا ارادہ ہے۔